ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، حلت و حرمت کے احکام قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غازہ میں بیان فرمائے ہیں. ان میں حرمت کے جو احکام ہیں جن میں سے بعض حقوق اللہ کے قبیل سے ہیں، بعض حقوق العباد کے قبیل سے ہیں. حقوق اللہ کے قبیل سے جو احکامات بیان فرمائے سورہ غازہ میں اس کو سنا دیا گیا. اب اس آیت کریمہ میں حقوق العباد کے متعلق جو احکام بیان فرمائے اس میں فرمایا وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق کسی پر ظلم نہ کیا جائے. یہ اس کا ترجمہ ہے، ناحق کسی پر ظلم نہ کیا جائے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے کی بغیر الحق والبغی بغیر الحق کی 3 تفسیریں بیان فرمائی ہے. ایک تفسیر جس میں فرمایا گیا کہ مسلمان پر نہ جانی ظلم کرے، نہ مالی ظلم کرے، نہ عزت و آبرو کے متعلق کوئی ظلم کرے. دوسری تفسیر جو فرمائی گئی ہے کہ اگر کافر ذمہ ہے یا کافر حربی ہے، ذمہ اس کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کو ٹیکس دے کر جزیہ دے کر امان مانگ لے، اس کو ذمہ کہا جاتا ہے. حربی اس کو کہا جاتا ہے جو کفرستان میں رہتا ہے، اس کو کافر حربی کہا جاتا ہے. تو اگر کافر ہو، حربی بھی ہو، کافر ہو، ذمہ بھی ہو، تو اس کا مال بھی محفوظ رہے، اس کے مال کے بارے میں بھی ظلم نہ کیا جائے. اور تیسری تفسیر یہ فرمائی گئی ہے کہ انسان چاہے کوئی بھی ہو یا پھر حیوان اور جانور ہو، اس کو ستایا نہ جائے. یہ 3 تفسیریں ہیں. اس کے مطابق پھر مفسرین نے جو واقعات درج فرمائے ہیں وہ اس اعتبار سے ہیں کہ مسلمان کی جان مال اور عزت و آبرو کا محافظ بنے بلکہ لوٹیرا نہ بنے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ
جبکہ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے خادم سے کھانا مانگا. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مانگنے پر، کھانا مانگنے پر غلام نے کھانا گرم کیا اور کھانا صرف شوربہ تھا، اس میں اور کوئی چیز نہ تھی، صرف شوربہ تھا، رسا تھا. اس شوربے کو گرم کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے لیا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا تو پاؤں میں تھوڑی سی ٹھیس لگنے پر، ٹھوکر لگنے پر ہاتھ سے وہ کٹورا اور شوربہ گر گیا اور وہ برتن، وہ کٹورا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں جا کر گرا، جس کی وجہ سے بدن میں بھی شوربے کے گرم ہونے کی وجہ سے پھوڑے ہو گئے، جلن ہوئی، داغ لگ گئے اور کپڑے بھی خراب ہو گئے. تو بشری تقاضے کے اعتبار سے، انسانی تقاضے کے اعتبار سے، مزاج انسانی کے اعتبار سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی چہرے کی رنگت بدل گئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غضب کے اور غصے کے آثار ظاہر ہوئے. اس غلام نے اس چہرے کو پہچان لیا، پرکھ لیا، پڑھ لیا کہ چہرے پر غصے کے آثار ہیں، تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت 4 پارے کی تلاوت فرمائی جو والقاظمین الغیظ. ایمان والا مسلمان کے حق میں ایسا ہوتا ہے کہ جب مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے اور غصہ آ جائے تو اس وقت وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور مسلمان کی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، مسلمان کی توہین اور ذلت اور تذلیل نہیں ہونے دیتے. اس آیت کریمہ کا یہ جملہ صرف فرمایا اور پڑھا والقاظمین الغیظ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے کی رنگت بدل دی اور غصے کے آثار اور حشاشی اور بشاشی کے آثار میں بدل گئے. رفت طاری ہو گئی، نرمی طاری ہو گئی. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ، ہم نے غصے کو دور کر دیا، ہم نے غصے کو پی لیا اور غصے کا گھونٹ ہم نے اندر ہی دبا دیا. تو وہ غلام کہنے لگا والعافین عن الناس. مسلمان کی بھول کو معاف کر دیا کرتا ہے. والعافین عن الناس، لوگوں کی بھولوں کو معاف کر دینا یہ مسلمان کا شیوا ہے، مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کی عورت ہے. اس لیے یہ آیت کریمہ کا دوسرا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے دل میں سوچنے لگے ایک غلام، ایک نوکر، گھر کی خدمت کرنے والا اتنا قرآن جانتا ہے، قرآن میں اتنا عبور ہے، قرآن کے تراجم پر اتنا عبور ہے، قرآن کی فہم پر اتنا عبور ہے اور قرآن کی معانی میں اتنا رسوخ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ، ہم نے معاف کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس جملے پر کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا، اس غلام نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، ہم نے آزادی کا احسان تم پر کر دیا. اس لیے کہ احسان کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے اور ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں ہم نے تمہاری آبرو کی بھی حفاظت کی، تمہارے مال کی بھی حفاظت کی، تمہارے جان کی بھی حفاظت کی. ہم والبغی بغیر الحق، کسی پر ناحق ظلم نہیں کیا کرتے. ہم نے اس تمہیں معاف کر دیا. یہ ایک تفسیر کے مطابق کہ ایک دوسرے ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ جانی مالی آبرو اعتبار سے ظلم نہیں کیا کرتے بلکہ رحم دل ہوا کرتے ہیں. صحیح نعیمی نے دوسری تفسیر فرمائی جس میں فرمایا گیا
کہ انسان چاہے کافر ہو، حربی ہو یا ذمہ ہو، اس کی چیزوں کی، اس کے مال کی حفاظت کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان مالی اعتبار سے ظلم نہیں کرتا، جنگ میں آ جائے، جہاد میں آ جائے، جانی مسئلہ الگ ہے، وہ تو جہاد ہے، جنگ ہے، اور مال غنیمت الگ چیز ہے۔ کفار چھوڑ کر چلے جائیں، میدان میں چھوڑ کر چلے جائیں، مسلمان اس کو حاصل کریں، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اس مال کا تذکرہ چل رہا ہے جس مال کو جبرن اور ظلمن اگر کسی کافر کا بھی لیا جائے تو اللہ اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کافر کا مال کیوں نہ ہو، کافر کی عبادت گاہ کیوں نہ ہو، اس پر لٹکنے والا ناریل میرے آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس کو توڑ کر پھوڑ کر کھا جائے۔ ہمارا معاشرہ ایسا کرتا ہے کہ ان کی مندر میں، ان کی عبادت گاہ میں اگر کوئی چیز رکھی ہے تو مسلمان چپکے سے اس کو چرا لاتا ہے اور کھا جاتا ہے، کہتا ہے ان کا معبود کہاں کھانے جائے گا، یہ تو سارا غلط ہے، ہم ہی کھا جاتے ہیں۔ فرمایا یہ حرام ہے، یہ حرام کردہ چیزوں میں ہے۔ کافر حربی ہو، ذمہ ہو، اس کے مال کے اوپر ظلم کرنا، غصب کرنا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ نے حرام کردہ احکام بیان فرمائے، اس میں یہ حکم ہے کہ ایسا نہ کریں۔ پھر اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کائنات کے دلارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اہل مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، یہاں تک کہ جان لینے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور جان کی دشمنی اتنی حد تک پہنچ گئی ہے کہ جان لینے کا منصوبہ اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا، شہید کرنے کا منصوبہ رات میں ہو رہا ہے، اور ہر قبیلے کا بڑا آیا ہے، ہر قبیلے کا سردار آیا ہے، اور دار الندوہ میں مشورہ ہو رہا ہے اور پلان بن رہا ہے، تدبیر بن رہی ہے کہ مسلمانوں کے سردار کو اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے عبداللہ کے بیٹے کو ہم صبح ہونے سے پہلے جب کہ فجر کا وقت ہو گھر سے نکلے ہم اس کو قتل کر دیں، راتوں کی اندھیریوں میں اور خطرے سے پہلے اس کا کام ختم کر دیں۔ ان کی تدبیریں چل رہی ہے، تدبیر بنانے والا آسمان و زمین اور ہر جگہ پر حاضر اور ناظر اللہ کی ذات، وہ ان کی تدبیروں کو جانتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دارالندوہ میں رات کی اندھیریوں میں، نقب و تاریکیوں میں اہل مکہ نے، سرداران مکہ نے، اہل کفار نے یہ سوچ لیا، سمجھ لیا کوئی دیکھتا نہیں ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، ہم اکیلے میں بیٹھ کر مشورہ کر کے محمد کا کام تمام کر دیں، اور اس کے لیے خفیہ تدبیر بنائی گئی۔ ہر ایک نے حصہ لیا اور کہا ہر خاندان والا اپنا اپنا یہ فیصلہ سنا دے، اور ہر خاندان والا اس معرکے میں ساتھ دے اور اس منصوبے میں پورا پورا ساتھ دے، اس کے لیے اپنی جان بھی لگے، اپنا مال بھی لگے تو تیار ہو جائے، تلوار اپنی ہو اور اپنا ہاتھ ہو، اگر لگ جائے اپنی جان بھی جائے تو فکر نہ کرے۔ مشورہ ہو رہا ہے، ادھر رب نے بھی مشورہ کر لیا، اللہ نے بھی مکر کر لیا، واللہ خیر الماکرین۔ اللہ کے مکر فریب سے بہتر کسی کا مکر نہیں ہو سکتا، اللہ کی چال سے بہتر کسی کی چال نہیں ہو سکتی۔ رب نے جبرائیل کو بھیج دیا، راتوں کی تاریکیوں میں بستر پر استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آنے والے جبرائیل نے سلام کا نذرانہ پیش کیا، کھڑے ہو جائیے نا، جلدی کیجیے نا، اٹھ جائیے نا، آرام کی نیند چھوڑ دیجیے نا، آج جان کے اوپر آئی ہے، آج تو جان کے لینے کی تدبیریں بن گئی ہے، اور راتوں کی تنہائیوں میں آپ کے گلے کو تن سے جدا کرنے کے مشورے اور پلان بن گئے ہیں، لیکن تمہارے رب نے تمہاری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ رب نے ہمیں راتوں کی تاریکیوں میں بھیجا، جبرائیل میرے محمد کو کہہ دیجیے نا نکل جائے راتوں کی تنہائیوں میں، فجر پڑھنے یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج مکے میں فجر نہیں ہوگی، مکہ چھوڑ دیجیے نا۔ کہاں جانا ہے؟ فرمایا مکہ چھوڑ کر یثرب کی طرف جانا ہے، مدینے کی
طرف جانا ہے. اب اہل وطن رہنا پسند نہیں کرتے, ظلم و جبر بہت ہو گیا, اب یہاں سے جانا ہے. اور جبرائیل میرے پاس تو مکہ والوں کی امانت ہے, اگرچہ ظالم ہے, اگرچہ دشمن ہے, اگرچہ میرے عدو ہے, میری جان لینے پہ تلے ہوئے, لیکن انہوں نے میرے پاس اپنی امانتیں رکھی, اپنا مال رکھا ہے, اپنی جائیدادیں رکھی ہے, اور میرے پاس ان سب کی امانتیں رکھی ہوئی ہے. کیا کیا جائے؟ چھوڑو نہ نکلو یہاں سے. نہیں والبغي بغیر الحق, کسی کی جان, کسی کا مال بنا حق اس کے اوپر حملہ کرنا, ظلم کرنا, یہ تو اللہ نے ممنوع قرار دیا, حرام قرار دیا. علی جی اٹھیے نا, آپ بھی اٹھ جائیے. علی کو اٹھایا تو علی تیرا پیغمبر تجھے کہہ رہا ہے یہ ساری مکے والوں کی امانت محمد کے قبضے میں, محمد تجھے وکیل بناتا ہے, تجھے وکالت کرنی ہے, اور صبح میں اٹھنے کے بعد تیرا پیغمبر تو جا رہا ہے, لیکن تجھے اٹھنے کے بعد امانت والوں تک ان کی امانت پہنچا دینا, ان کا مال پہنچا دینا, اور یہ ساری ذمہ داری پوری کر کے آ جانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا پیغمبر بھی ظالموں میں آ جائے, کسی کی امانت تیرے پیغمبر کے در پر رہ جائے, اس لیے اس کو واپس کر کے آنا. یہاں سے نکلے یاسین شریف پڑھتے ہوئے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یاسین شریف پڑھتے ہوئے نکلے, مٹھی مٹی ڈالی, ہر آنکھ کے اندر پہنچ گئی, آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی رب نے نابینا بنا دیا. آنکھیں ٹکٹکی لگا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, لیکن چند منٹوں کے لیے, چند گھڑیوں کے لیے آنکھوں میں ایسی اللہ نے کھجلی پیدا کر دی, اور مٹی کے جانے سے آنکھوں میں ایسی گڑبڑ پیدا ہو گئی کہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نظر نہیں آتا. ساری امانتیں پہنچا کر جب علی پہنچے ہیں مدینہ میں, جا کر نبی نے پہلا سوال, علی وہ امانتیں پہنچائی کہ نہیں, ساری امانتیں پہنچا دی کہ نہیں, اس لیے کہ تیرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے والبغي بغیر الحق, کسی پر ناحق ظلم نہ کیا جائے. وہ حربی ہے تو کیا ہوا, کافر ہے تو کیا ہوا, لیکن ان کا مال بھی ظلم لینا جائز نہیں, حرام ہے. اس نے سپرد کر کے آیا کہ نہیں. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ, ایک ایک پائی بھی, ایک ایک درہم بھی, ایک ایک دینار بھی, اور ایک ایک چیز جن کی جو بھی تمہارے پاس امانت تھی, وہ ساری کی ساری ان سب کو جن کا نام تھا, فہرست نام تھا, وہ سارا ان کو سپرد کر کے آ گیا. کسی صحابی نے پوچھ لیا علی ایسے بھیانک ماحول میں رات کیسی گزری, راتوں کی تنہائیاں کیسی فکروں میں گزری, کیسی غموں میں گزری. حضرت علی نے فرمایا او لوگوں, میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے رب کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, اور اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے میرے پیغمبر کو دین حق لے کر بھیجا, آج جو میٹھی نیند آئی زندگی میں کبھی نہیں آئی. ایسے حالات میں امت کے امین نے مجھے کہا تھا امانت سپرد کر کے ہمیں آ کر ملنا یقین ہو گیا تھا. آج موت کا وقت بھی ہوتا تو رب آج موت کے وقت کو بھی مؤخر کر دے گا. آج علی کی موت نہیں آ سکتی جب تک کہ محمد رسول اللہ کی امانتیں پہنچانے کے بعد نبی کو تسلی نہ مل جائے, وہاں تک موت بھی نہیں آ سکتی. مفسرین فرماتے ہیں والبغي بغیر الحق, کافر حربی, کافر ذمی کی امانتیں بھی اور مال بھی محفوظ رکھا جائے, اس کو غصب کرنا یا ظلم کرنا جائز نہیں ہے. یہ دوسری تفسیر. تیسری تفسیر فرمائی کہ کسی انسان یا جانور کو ستانا یہ بھی حرام ہے. پھر حدیث بیان فرمائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا جس نے ایک بلی کو پال رکھا تھا, اس کو بھوکا رکھتی تھی, نہ چھوڑتی تھی نہ کھلاتی تھی, چھوڑ دیتی
گری پڑی چیزوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی. اس نے چھوڑا بھی نہیں, باندھے رکھا اور کھلایا بھی نہیں, اور بھوکی پیاسی مر گئی. اس کی وجہ سے, اس جانور پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور لوگوں جو جانوروں کو پالتے ہیں, بعضوں کو بلیاں پالنے کا شوق ہے, بعضوں کو کتے پالنے کا شوق ہے. حالانکہ یہ جانور پالتو جانور نہیں ہے, پالتو جانوروں میں بلی نہیں آتی ہے, لیکن لوگ شوق کی وجہ سے بلیاں پالتے ہیں. مسئلہ لکھا ہے کہ نہ پالنا بہتر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پالتے تھے, جس کی وجہ سے ان کو ابو ہریرہ کہا گیا, بلی کا باپ کہا گیا. ابو ہریرہ پالتے تھے, پال سکتے ہیں, لیکن نہ پالنا بہتر ہے. اس لیے کہ اس کو کھلی چھوڑ دو, وہ کھلی رہے گی تو پیٹ بھر کر کھائے گی, اور کھلی رہے گی تو اس کی مزاج کے مطابق اس کو خوراک ملے گا. پالو گے تو وہ ملے گا جو ہمارا مزاج ہوگا. اس لیے کہیں ستانے میں نہ آ جائے, ظلم میں نہ آ جائے. اس لیے بلی پالنا نہ پالنا بہتر ہے. بہرکیف پھر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی ہے. نبوت سے پہلے کی بات, جبکہ 25 سال کے داخلے کی ابھی تیاری ہے اور پورے مکہ میں امان و امین ہونے کا چرچا ہے, تو سائب مخزومی نے, خدیجۃ الکبریٰ نے اور دوسرے بڑے بڑے امراء نے اپنی تجارتی مال کے لیے محمد بن عبداللہ کا انتخاب فرمایا. محمد الرسول اللہ نہیں ہے, محمد بن عبداللہ بھی تو ہے. محمد بن عبداللہ کا انتخاب فرمایا, اور سائب مخزومی چاہتا تھا کہ میرا بیپار کریں, میرا تجارت کا مال لے کر ملک شام کی مندی میں جائیں, ملک شام کے بازار میں جائیں. دوسرے بڑے بڑے تجار اور بڑے بڑے امیر چاہتے تھے, عمرا چاہتے تھے کہ ہمارا مال محمد لے کر جائیں, ابو طالب کا بھتیجا لے کر جائیں, اور خدیجہ بھی چاہتی تھی کہ میرا مال عبداللہ کا بیٹا ابو طالب کا بھتیجا لے کر جائیں. اور مکہ کے مالداروں میں سب سے مالدار خدیجۃ الکبریٰ ہے. خدیجۃ الکبریٰ دو وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں بھیجنا چاہتی تھی. وہ لوگ ایک وجہ سے بھیجنا چاہتے تھے, اللہ نے وہ دو وجہ والوں کے لیے اللہ نے محمد بن عبداللہ کا انتخاب کر دیا. اس لیے کہ اس کی نیت بڑی اچھی تھی. ان کی نیت مال کمانا تھا, ان کی نیت دنیا کمانا تھا, اور دنیا کے لیے محمد کا استعمال کرنا چاہتے تھے, اور دنیاوی نفع کے لیے محمد کا استعمال کرنا چاہتے تھے. سائب مخزومی اس لیے انتخاب کرنا چاہتا تھا کہ مجھے دنیا کا زیادہ نفع ملے, اور خدیجہ کی نیت یہ تھی کہ مال بکے یا نہ بکے, نفع ہو یا نقصان ہو, پہنچ جائے, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. مجھے تو نیت یہ ہے کہ اس کے اخلاق دیکھنے ہیں, اس کی زندگی دیکھنی ہے. چرچے بہت سنے ہیں, اب اس چرچے کو ہم کسوٹی میں ناپنا چاہتے ہیں, امتحان میں پرکھنا چاہتے ہیں کہ اخلاق اور کردار کس درجے تک کے ہیں. اس کی نیت یہ تھی ہمیں دنیا نہیں چاہیے, ہمیں زندگی چاہیے, اور زندگی پرسکون بنے اس کے لیے معاشرے کا انسان وہ ہونا چاہیے جس کے اندر غصب کی عادت نہ ہو, ظلم کی عادت نہ ہو, والبغی بغیر الحق نہ ہو, وہ کسی کو ستاتا نہ ہو, کسی کو ستانا اس کا پیشہ نہ ہو. اس نیت سے وہ انتخاب کرنا چاہتی تھی. اس لیے خدیجہ نے یہ پیغام بھیجا ابو طالب کے پاس, آپ اپنے بھتیجے کو ہمارا مال تجارت لے کر جانے کی اجازت دیجیے. اس لیے کہ محمد کو ہم نے کہا, محمد تک کا پیغام پہنچایا ہے, محمد نے آپ کا حوالہ دیا ہے, میرا چچا کہے گا تو جاؤں گا. اس لیے کہ میرا چچا میرے باپ کے منزل ہے, جس نے ہمیں چلنا سکھایا, جس نے ہمیں گود میں بٹھا کر کھلایا ہے. اور لوگوں جب سیرت پڑھتے ہیں تو آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے اجازت نہ لو, اگرچہ ہم باپ اور ماں کے
نعمت سے محروم ہیں، لیکن ابھی ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہمارا چچا ہے جس نے ہمیں اپنی ران پر بٹھا کر کھانا کھلایا ہے۔ کثیر اولاد ہونے کے باوجود اپنی اولاد کو دسترخوان پر بٹھاتا تھا اور عبداللہ کے محمد کو اپنی ران پر بٹھاتا تھا۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں وہ دن ہم بھول نہیں گئے ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہے، ہم وہ دن آج بھی یاد کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے چچا نے 8 سال کی عمر میں ہمیں اپنی ران پر بٹھا کر نوالے دیے ہیں، لقمے دیے ہیں۔ اس کو پوچھو وہ کہے گا تو جائیں گے، ہم تو اس کے لیے کرتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا اگر میرا بھتیجا آنا چاہے جانا چاہے تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ محمد بن عبداللہ کو بلا کر ابو طالب نے کہا، ابو طالب فرما رہے ہیں بھتیجے تو مجھ سے دور ہو جائے یہ مجھے پسند نہیں ہے، میرا دل نہ کہتا ہے کہ تو یہاں سے ملک شام تک جائے، تیری جدائی برداشت نہ ہوگی، تیری تفریق ہم سے برداشت نہ ہوگی، اس لیے دل تو کہتا ہے کہ تجھے ملک شام نہ بھیجوں۔ لیکن یہ دنیا ہے، دنیا میں ضرورتیں بھی پیدا کی گئی ہے، حاجتیں بھی پیدا کی گئی ہے، ضروریات زندگی بھی ہے، اور تو تیری چچا کی حالت کو جانتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اجازت دے دو، ہمیشہ کے لیے تو نہیں چاہتا، سفر کر کے تجارت کر کے واپس آ جانا ہے، اجازت دے دو، اب کا بھی کام بن جائے گا، اس کا بھی کام بن جائے گا، اس کا مال بکے گا، نفع ہوگا، پگار ملے گی، تنخواہ ملے گی، آپ کی ضروریات زندگی بھی پوری ہوگی۔ کیا 25 سالہ محمد کا ذہن ہے؟ ابو طالب کی اجازت ملنے پر خدیجہ سے کہا ہم جانے کے لیے تیار ہے۔ خدیجہ نے میسرہ کو تیار کیا، غلام کو تیار کیا۔ کیا مفسرین نے نقشہ کھینچا ہے، جب میسرہ کو تیار کیا خدیجہ نے قریب بلایا، محمد بن عبداللہ گھر پر پہنچ گئے ہیں، سفر کی تیاریوں کی اجازت مل گئی ہے، اب سفر کی تیاری گھر جا کر کر رہے ہیں۔ ادھر خدیجہ سامان تیار کر رہی ہے، اناج گلنا تیار کر رہی ہے، گیہوں دانے تیار کر رہی ہے، اور میسرہ کو بلا کر کہا میسرہ اتنا سارا اناج گلنا ہے، وہ بیکے نہ بیکے کوئی بات نہیں، ہمیں اس کی سرگزشت نہیں سننا ہے، اگر کھوٹ بھی جائیں تو فکر نہ کرنا، بہت دیا ہے، بہت ہے، کھوٹ جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم بڑے اہم مقصد کے لیے یہ تجارتی قافلہ بھیج رہے ہیں کہ تجارتی قافلے میں ہمارا مال بھیج رہے ہیں۔ میسرہ نے پوچھا مالکین آج تک آپ نے ایسی ہدایت نہیں کی ہے، آج کیا بات ہے؟ کون سی خصوصی بات ہے جس کی وجہ سے اتنی ہدایتیں ہو رہی ہے؟ آج تک تو تجارتی مال لے کر بھیج دیا جاؤ، بیچ کر آ جاؤ، آج اتنی ہدایتیں کیوں ہیں؟ خدیجہ نے فرمایا آج محمد کا امتحان ہے، آج ہماری زندگی کا امتحان ہے، ہم زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں، ہم زندگی سے نا امید ہو گئے ہیں، ہم نے سوچا ہے اب زندگی میں کبھی بھی ازدواجی زندگی نہیں جینا ہے، اکیلے زندگی گزار لیں گے اور اکیلے مر جائیں گے۔ اس لیے آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر زندگی کے خوشگواریاں چاہتے ہو، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اکیلے اکیلے کہاں تک رہیں؟ میسرہ سے کہہ رہی ہے پورے سفر میں یہاں سے لے کر وہاں اور وہاں سے لے کر یہاں تک صرف ایک ہی بات پر نظر رکھنا، محمد کیا کرتا ہے، محمد کیسا کرتا ہے، محمد کس طرح کرتا ہے، محمد کہاں کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، بس اتنی ہی باتوں پر نظر رکھنا، مال کہاں کیا، کیسے پیتا وہ نہیں چاہیے ہمیں، بس صرف محمد کی کارگزاری سنانا ہے۔ میسرہ سفر کرتے ہوئے گیا، سفر کر کے واپس آیا، جب واپس آ گیا خدیجہ اپنے برآمدے میں کھڑی ہے، اپنی اوپر والی منزل پر کھڑی ہے، منظر دیکھ رہی ہے، قافلہ آ رہا ہے، قافلے میں سب سے نرالی حالت محمد بن عبداللہ کی دیکھ رہی ہے، خدیجہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، پورے قافلے میں محمد کا نرالی شان ہے، محمد کے ساتھ نرالا برتاؤ ہو رہا ہے، جب آ گئے محمد حساب دے کر سب دے کر گھر چلے گئے۔ میسرہ سے خدیجہ پوچھ رہی ہے سفر کی کارگزاری سناؤ، محمد کی کارگزاری سناؤ۔ میسرہ کہنے لگا مالکین کیا سناؤں،
زندگی کے بہت سارے سال غلامی کرتے کرتے گزر گئے، بڑے بڑے سفر کیے، بڑے بڑے دور دور کے سفر کیے، اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ سفر کیے، بڑے بڑے امیروں کے ساتھ سفر کیے، لیکن محمد جیسا سفر زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ خدیجہ نے پوچھا کیا دیکھا کہ تو اتنی تعریف کر رہا ہے اور ایسے جملے کہہ رہا ہے کہ ایسا سفر زندگی میں کبھی نہیں ہوا؟ کیسا سفر ہوا؟ ایک دم میسرہ کی آنکھ میں نکلنے والا آنسو اس کے پلک پر آیا اور پلکوں کے بال پر آ کر ٹھہر گیا۔ اس نے آنکھ بند کی، وہ ٹھہرا ہوا قطرہ زمین پر گر گیا۔ خدیجہ نے پوچھا کیا کارگزاری ہوئی، کیا دردناک منظر ہوا کہ تو نے کہنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا؟ میسرہ کہنے لگا مالکین، ایسا انسان مکہ کی اس زمین پر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ جب ہم سفر کر رہے تھے، چلتے 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 پورا دن گزر گیا، اونٹوں پر مال لدا ہوا ہے، اناج گلے کی بوریاں اونٹوں پر اپنی سخت سے زیادہ، اونٹ کی طاقت سے زیادہ لدی ہوئی ہے، لوگوں نے اتنا اناج گلہ اونٹوں پر رکھا ہے کہ بیچارے اونٹ بھی بوجھل ہو رہے ہیں، لیکن محمد کا عجیب منظر تھا، اس نے ہر اونٹ پر توازن کے ساتھ سامان رکھا ہے اور اونٹوں کو زیادہ بوجھ نہ ہو ایسا سامان رکھا۔ چلتے چلاتے جب رات ہو گئی، سارے قافلے میں ابو جہل بھی تھا اس قافلے میں، اس لیے کہ ابھی تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے دشمنی نہیں ہے، ابو جہل بھی ہے، سارے مکہ کے بڑے بڑے تجار ہیں، اور سارے رات ہوئی تو سب نے اونٹوں کو ٹھہرایا اور اپنا اناج گلہ اونٹوں پر ہی رہنے دیا، اپنا کھانا بنانے میں لگ گئے، اپنا کوشادان کھول کر کھانا شروع کر دیا۔ محمد نے، میسرہ کہتے ہیں، مجھ سے کہا میسرہ پہلے اونٹوں پر سے اناج گلہ کی بوریاں اتاری جائے گی۔ جب میں اتارنے لگا تو محمد نے کہا تو اکیلا نہیں اتارے گا، محمد بھی تیرے ساتھ اتارے گا۔ میسرہ کہتا ہے میں نے کہا میں غلام ہوں، آپ تو خدیجہ کی طرف سے آنے والے تاجر ہو، غلام کام کرتا ہے، آپ نہیں کیا کرتے۔ محمد نے کہا تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، ایک انسان بوجھ اٹھائے دوسرا انسان دیکھتا رہے، یہ ظلم ہے۔ کسی انسان پر ظلم کرنا، کسی انسان کو ستانا انسان کو زیبا نہیں دیتا۔ محمد بھی تیرے ساتھ کرے گا، اور مال کی بوریاں، اناج کی بوریاں ساری اتاری۔ اتارنے کے بعد محمد کا حال میں نے یہ دیکھا کہ پہلے ان کو چارہ، پہلے پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد چارہ دیا، اور چارہ دینے کے بعد ان کے اوپر تھپکی کی اور ان کے اوپر ہاتھ پھیرے اور ان کو ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ محمد بن عبداللہ نے اونٹوں کو بٹھایا، ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور ان کو تھپکی دی اور کہنے لگا بہت بوجھ اٹھا کر آئے ہو۔ اونٹ آرام سے بیٹھ گئے۔ پھر میسرہ کہتے محمد نے کہا میسرہ اب اپنے کھانے کی تیاری کرتے ہیں۔ پھر خود اپنا کھانا تیار کیا اور پھر میرے ساتھ مجھے بٹھایا اپنے ساتھ اور کھانا کھایا۔ میسرہ کہتے میں نے پوچھا اتنا سارا پہلے کیوں کر لیا، یہ تو جانور ہے، وہ بے زبان ہے، اس کی اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اسی کو تو بنایا اس لیے ہے کہ لوگوں کا بوجھ اٹھائیں۔ محمد بن عبداللہ نے کہا میسرہ تیرا گمان غلط ہے، تیرا گمان غلط ہے۔ صاحب نعیمی فرماتے ہیں میسرہ تیرا گمان غلط ہے، یہ جانور ہے، یہ بے زبان ضرور ہے، بول نہیں سکتے، اگر بولنے کی طاقت ہوتی تو اس سے کام نہ لے سکتا، اگر اس میں بولنے کی طاقت ہوتی تو تجھے اتنا سارا بوجھ اپنی کمر پر لادنے نہ دیتا اور کہتا کہ مجھ سے بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو بے زبان بنایا اور تیرے لیے مسخر کر دیا کہ تو جو اس سے کام لینا چاہے لے لے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اللہ کی مخلوق چاہے جانور ہو اس کو ستائے گا وہ ظالم سمجھا جائے گا، ظلم میں آ جائے گا۔ جانور کو نہ ستایا جائے، اس لیے پہلے جانوروں کا خیال کرنا، جانوروں کو کھانا کھلانا، جانوروں کا چارہ اور اس کی فکر کرنا، اس کے بعد اپنی ذات کی فکر کرنا۔ مجھے اور آپ کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کے احساس کی وجہ سے ہم بولتے ہیں، اور بھوک لگی ہے اس کا احساس ہے تو ہم کھانے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بیچارے بھوکے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے قبضے میں ہے ہی نہیں کہ خود کھانا کھا لے۔ جب تک کہ ہم کھانا نہ دیں، جب تک کہ ہم چارہ نہ دیں، وہ بول
نہیں سکتے. کتنے لوگ جانوروں کو پالتے ہیں, پورا پورا دن پیاسے اور بھوکے رہتے ہیں. وہ سفر میں چلا گیا, نہ جانوروں کی پانی کی فکر ہے, نہ جانوروں کے چارے کی فکر ہے, اور پورا دن بیچارے جانور بھوکے رہے. گرمی کے موسم میں زبان باہر نکل گئی, اور شام کو آ کر پھر اس کو چند قطرے پانی پلا دیے جس سے اس کی پیاس بھی نہ بجھی, اور چند دن کے چارے لگا دیا, اور کہتے ہیں کہاں سے لائے, ان کو تو اتنا بس ہے. یہ ظلم ہے, اور یہ ظلم والبغی بغیر الحق, جانور کو ستانا یہ بھی ظلم میں ہے, اور یہ جانوروں کو ستا کر اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اللہ والبغی بغیر الحق میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جانوروں کو نہ ستایا کرو, جانوروں کو ستانے سے مقدر جہنم بن جاتی ہے. یہاں تک حقوق العباد اور حقوق اللہ کا تذکرہ تھا. اس کے بعد آگے والے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمالوں کو بیان کرتے ہیں. یہاں تک کہ اعمال جو تھے اور جو گناہ تھے وہ عملی گناہ تھے, اور اعتقادی گناہ کا اللہ ذکر فرما رہا ہے. اعتقادی عقیدے جس کو کہتے ہیں مانیتا کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے ہمارے جو گناہ ہیں اس کو اللہ بیان فرما رہا ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, اور کہ اللہ کے ساتھ تم شریک کرو ایسی چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری, اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو, اور یہ شرک کرنا, شریک ٹھہرانا یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اگر شریک ٹھہراؤ گے تو فرمایا یہ حرمت ہے, حرام ہے. اور اللہ فرماتا ہے شرک کو ہم کبھی بھی معاف نہیں کرتے. ہمارے ساتھ کسی کو بھی بھاگیدار بناؤ گے, ہمارے ساتھ کسی کو بھی شرکت کا حصہ دے دو گے, فرمایا اس نے اپنی دنیا آخرت بگاڑ دی. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, اللہ نے شرک کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری, اس کے باوجود بھی اللہ پر دوسروں کو شریک ٹھہرا دیا. یہ بہت بڑا جرم ہے, اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اعتقاد کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, مانیتا کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. امام راضی صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں, امام راضی فرماتے ہیں, ابو بکر جساس راضی فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ ایک نصرانی آیا ہے, ایک عیسائی آیا ہے, کرسچن آیا ہے, اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اپنا مذہب یعنی نصرانیت کی تحقیق کرتا ہے, اور اپنی نصرانیت کے بارے میں بڑی دلیلیں بیان کرتا ہے, اور نصارا حق پر ہے اس کے بارے میں وہ بڑی دلیلیں دیا کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں, اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, تثلیث کے قائل ہے, یہ اس کے لیے دلائل پیش کرتا ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی حاضر ہو گیا, میں بھی گیا, مفسر گیا, اور مفسر نے جا کر اس کی ملاقات کی, آنے والے نصرانی سے, آنے والے عیسائی سے ملاقات کی, اور ملاقات کے بعد پوچھا ہم نے سنا کہ تم عیسائیت کے بارے میں دلیلیں دیتے ہو, ارے تم لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, اللہ بنا دیا, حالانکہ تم یہ بھی تو کہتے ہو کہ عیسیٰ کو یہودیوں نے یہودی الگ نصرانی الگ, یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ایک لکڑی کے اوپر لٹکا دیا, اور حضرت عیسیٰ کی ایک پسلی بھی توڑ دی. یہودیوں نے مار مار کر پسلی بھی توڑ دی, اور پسلی توڑنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے بچنے کے لیے ہیلے بھی تلاش کر رہے ہیں, بھاگنے کی سبیل بھی تلاش کر رہے ہیں, لیکن بندے ہوئے لٹک رہے ہیں. اور اسی حالت میں یہودیوں نے ان کو سولی دے دی. تمہارا عقیدہ تو یہ, اگر عیسیٰ اللہ ہوتے, امام راضی نے اس کو کہا اگر عیسیٰ اللہ ہوتے, عیسیٰ تثلیث میں سے ایک ہوتے, تین خداؤں میں سے ایک ہوتے, اگر اللہ کا کوئی جزو حضرت عیسیٰ کے اندر ہوتا تو حضرت عیسیٰ جب وہ لوگ مارنے آئے تو ان سب کو کیوں
دیا یا خود کیوں بچ نہ سکے؟ اگر اللہ ہوتے یا اللہ کا کوئی حصہ کوئی جزو عیسیٰ کے اندر ہوتا تو پھر اپنے آپ کو بچا کیوں نہ سکے؟ ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو، ایک طرف یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ ہے، یہ تمہاری کیسی بات ہے؟ کس بنا پر تم اس کو اللہ کہتے ہو؟ امام رازی نے اس سے پوچھا کہ چل تو دلیلیں دینے آیا ہے، نصرانیت کو ثابت کرنے آیا ہے، تو بتا اللہ کو تم کیوں اللہ عیسیٰ کو اللہ مانتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ اس لیے ہم اللہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ مرے ہوئے کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ حضرت عیسیٰ مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیتے ہیں، کوڑ کی بیماری والے کو، باس کی بیماری والے کو حضرت عیسیٰ ہاتھ دیتے ہیں تو بیماری دور ہو جاتی ہے، پرندے کو مار کر ذبح کر کے اڑا دیتے ہیں، پھونک لگاتے ہیں، اندر جان آ جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، تو مرے ہوئے کو زندہ کرنا یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو حضرت عیسیٰ یہ سارے کام کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو اللہ مانتے ہیں۔ حضرت امام راضی نے اس کے جواب میں دلیل دی، کیا عجیب دلیل دی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے سانپ بن گیا تھا، انسان مرا ہوا ہو اس میں جان پھونک دینا تو زندہ بھی اور مرا ہوا دونوں شکلیں تو ایک ہی ہے، صرف اس کو زندہ کر دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک بے جان چیز اور اس میں سے جاندار چیز نکل جانا یہ تو عجوبے کی بات ہے، کمال کی بات ہے کہ عصا تو بے جان ہے، یہ لکڑی تو بے جان ہے اور اس میں سے جاندار سانپ نکل گیا، یہ عجیب بات ہے۔ لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا کہ موسیٰ اللہ ہے یا موسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے بھی نہیں کہا، حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ سے یہ ہوا ہے تو عصا سانپ بن گیا، اس لیے موسیٰ اللہ ہونا چاہیے کہ اس نے تو بے جان میں سے جاندار پیدا کر دیا، عیسیٰ نے تو مرے ہوئے کو زندہ کیا ہے، اور مرے ہوئے کو زندہ کر دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہو اور اس کو وجود دینا یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ ایک چیز بنی ہوئی ہو اور ڈھانچہ تیار ہو اس کو دیکھ کر دوسری چیزیں بنا دینا، دوسری چیزوں کو تیار کر دینا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ایک بے جان چیز میں سے جاندار نکال دینا یہ کمال کی بات ہے۔ لیکن کبھی بھی یہ نہیں آیا، کبھی یہودیوں نے یہ نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ موسیٰ اللہ ہے یا موسیٰ پسر خدا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے بھی ایسا نہیں کہا ہے۔ تو ایک دم چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او بھائی اللہ عیسیٰ کو اللہ مانا یہ شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ پر ایسا الزام لگاتے ہو، اللہ کے اوپر دوسروں کو شریک کر کے دوسروں کو کارکن بناتے ہو اور سمجھاتے اور کہتے ہو کہ یہ اللہ نہیں ہے لیکن اللہ تک ہماری بات پہنچاتے ہیں۔ آج بھی عقیدہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی وہ بھی مرے ہوئے کو زندہ کرتے تھے، بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط عقیدہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، لیکن ولایت حاصل ہے، خدائی حاصل نہیں ہے، یہ پیدا کرنا مرے ہوئے کو زندہ کرنا یہ تو صرف اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے۔ کرامت میں کوئی چیز ہو جائے وہ کرامت کہلاتی ہے، لیکن مرے ہوئے کو زندہ کرنے والا عقیدہ رکھنا یہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں درگاہوں پر اس لیے جاتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ اس لیے کرتے ہیں، ملیدے اس لیے چڑھاتے ہیں، چادر اس لیے چڑھاتے ہیں کہ اندر سویا ہوا اللہ تک بات پہنچانے کا واسطہ بنتا ہے، وہ نوازتا ہے، وہ امیدیں پوری کرتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ مشکلیں دور کرتا ہے۔ یہ عقائد ہیں، یہ غلط عقائد ہیں، عقائد کے بارے میں ٹھوس رہو، عقائد کے بارے میں مضبوط رہو، عقیدہ توحید کا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن میں ہر صورت میں توحید بیان کرتا ہے، شرک کی مذمت بیان کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرنا تمہارے ایمان کو نکال دے گا، تمہیں ایمان سے خارج کر دے گا۔ اب شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اس لیے کہ شرک کرنے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں پیش کی، کہیں قرآن میں دلیل بیان نہیں کی کہ تم شرک کر سکتے ہو، بلکہ شرک کے بارے میں اللہ نے ڈنکے کی چوٹ فرما دیا ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا، مشرک کی کبھی بھی معافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا
وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اللہ پر جھوٹی باتیں الزام تراشتے ہو، اور اللہ کے لیے بیوی ہونے کا، اللہ کے لیے اولاد ہونے کا الزام لگاتے ہو، اور ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ کہاں اللہ کی بیوی ہے، کہاں اللہ کا بیٹا ہے، کہاں اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس لیے فرمایا ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ احکام بیان کرنے کے بعد، یہ علت و حکمت بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کا تذکرہ کیا، اپنے عذاب کا تذکرہ کیا، اور فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، وعدے کا وقت آئے گا، اجل کا وقت آئے گا، موت کا وقت آئے گا، یا اللہ کی عذاب کا وقت آئے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب وہ وقت آ جائے گا، ایک گھڑی کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی پل جھپکنے کے برابر بھی نہ آگے کیا جائے گا نہ پیچھے کیا جائے گا، وقت پر ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے امت کا لفظ استعمال فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے اجل ہے، ہر امت کے لیے اللہ نے علت و حکمت کے احکام بیان فرمائے۔ جنہوں نے علت و حکمت کے احکام کی ہر علت و حکمت کے احکام کو اپنی ذہنوں میں رکھا اور اس کا خیال رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے وقت ان کو کامیاب کیا، اور جنہوں نے اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کی طرف دھیان نہ دیا، تال متول کیا، علت و حکمت کا خیال نہ رکھا، اللہ نے ان کو موت دی کر لے، اور موت کے وقت وہ مہلت مانگنے لگے لیکن مہلت نہ ملی۔ اگلی امتوں کو باباری میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، پہلی امتیں جب احکام سنائے جاتے تھے تو احکام ماننے کی بجائے اللہ کا عذاب مانگا کرتی تھی۔ اللہ نے ان کو عذاب کے ذریعے سے جب وقت آیا، میعاد آیا، وقت مقرر آیا، تو ساری کی ساری قوم کو ختم کر دیا گیا۔ صاحب معالم العرفان نے عجیب بات لکھی ہے کہ فرد جیسے اپنا وقت پورا کر کے، اپنے دین پورے کر کے مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے قومیں اور ملتیں وہ بھی اللہ کا وقت آتا ہے تو میعاد پوری کر کے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ فرد کے مقابلے میں امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی ہے، کئی ہزاروں سال تک کئی امتوں نے، کئی لوگوں نے ہزار سال حکومتیں کی اور اپنی زندگیاں گزاری، لیکن جب ان کے قوا کمزور ہو گئے، ان کے اخلاق کمزور ہو گئے، صاحب معارف العرفان نے لکھا کہ مسلمانوں نے صدیوں تک حکومتیں کی اور صدیوں تک زمین کے اوپر وقار کے ساتھ رہے، شان کے ساتھ رہے، لیکن جب ان کے اخلاق بگڑ گئے، ان کے اخلاق کمزور پڑ گئے تو پھر اتنا انحطاط آیا، اتنی گراوٹ آئی کہ آج دیکھ لیجئے صاحب معالم العرفان فرماتے 50 ریاستیں مسلمانوں کی ہے، 50 ریاستیں مسلمانوں کی ہے، لیکن ہر ریاست، ہر حکومت کسی نہ کسی کی دست نگر ہے، کسی نہ کسی کے ہاتھ کے نیچے ہے۔ مسلمان حکومتیں ہیں، مسلمان ملک پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن کسی مسلمان حکمران کی طاقت نہیں ہے کہ ان کے خلاف بولے اور مسلمانوں کی حمایت میں بول سکے، اس لیے کہ کوئی امریکہ کی ماتحتی میں ہے، کوئی کسی کی ماتحتی میں ہے، کوئی اسرائیل کے زیر نظر ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر مسلمانوں کی 50 مضبوط ریاستیں ہیں۔ صاحب معالم العرفان نے لکھا 50 مضبوط ریاستیں ہیں، لیکن کوئی نہیں بولتا۔ فلسطین والوں پر ظلم ہوتا ہے لیکن کوئی نہیں بولتا، اسی میں ہمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اخلاق بگڑ گئے، مسلمانوں کے اخلاق بگڑ گئے۔ پھر لکھا ہے 1799 میں سلطان ٹیپو جب شہید ہوئے ہیں، جبکہ اندر مسلمانوں کے زوال کے لیے اللہ نے قوموں کے عروج و زوال کی داستان قرآن میں بیان فرمائی اور فرمایا جب تک فرقہ بازیاں ہوا کرتی ہے، فرقہ بازیاں ہوا
پھر مسلمان مغلوب ہو جاتا ہے، مسلمان کی اخلاق بگڑ جاتے تو انحطاط ان کا مقدر بن جاتا ہے، اور پھر ایسی گراوٹ آتی ہے۔ سلطان ٹیپو 1799 میں شہید ہوئے اور 1757 سے جنگ چل رہی تھی، 1799 میں شہید ہوئے ہیں، اور کھانا جنگیوں کو دیکھا سلطان ٹیپو نے کہ ہمیں اندر اندر لڑا رہے ہیں، انگریز ہمیں اندر اندر لڑا رہے ہیں، تو پھر انگریز کا مقابلہ کیا، پھر اپنی ہی بد اخلاقیوں نے، میر صادق جیسے غداروں نے امت کے پہلوان کو، امت کے ٹیپو کو، ٹیپو کہتے ہیں شیر کو، بھیڑیے کو کہا جاتا ہے، بھیڑیے جیسی صلاحیت رکھنے والا، پھاڑ کھانے والا، دشمن کو پھاڑ کھانے والا سلطان ٹیپو جیسا اپنے ہی کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے، اپنوں ہی کی غداریوں کی وجہ سے اجل موت لقمہ اجل بن گیا، لقمہ موت بن گیا، اور پھر علماء نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور جیلوں میں جا کر، مالٹا کی جیلوں میں جا کر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو انگریز جب سلاخوں پر لکھا تھا اور گرم سلاخیں، سارا گوشت جل گیا اور صرف کمر باقی تھی، صرف کمر باقی رہ گئی تھی۔ جب غسل میت دیا گیا تو غسل میت دینے والوں نے امام حضرت حسین احمد مدنی سے پوچھا، یہ شیخ الاسلام کی حالت غسل دے رہے تھے تو پیچھے تو کچھ نہیں ہے، پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری کمر جلی ہوئی ہے، گوشت ہے ہی نہیں۔ تو حضرت حسین احمد مدنی رونے لگے اور فرمایا، میرے استاد نے مجھے مالٹا کی جیل میں کہا تھا، حسین کسی کو مت بتانا کہ میرے ساتھ جیل میں کیا ہوا ہے۔ اس امت کے سراجے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے محمود الحسن کے ساتھ کیا کیا گیا مالٹا کی جیل میں، لوگوں کو مت بتانا، لیکن اب میرا شیخ مر گیا ہے، لوگوں سنو۔ حسین احمد مدنی کہتے او لوگوں سنو، مالٹا کی جیل میں اسلام کے خاطر مسلمانوں کو اپنے اسلام پر آزاد کرانے کے لیے محمود الحسن کو انگریز گرم کر کے سلاخیں سریے لا کر حضرت کی پشت پر داغ دیتا تھا، چربی اور خون سے وہ نرم ہوتی تھی اور وہ اس کی گرمی ٹھنڈک میں بدل جاتی تھی، جس کی وجہ سے یہ چربی اور سب جل گیا اور ساری چمڑی جل گئی ہے، لیکن استاد نے کہا تھا کسی کو نہ بتانا۔ اتنی قربانیوں کے ساتھ 1947 میں میرا آپ کا وطن آزاد ہوا ہے، میرا آپ آزادی سے جینے کے قابل بنے ہیں۔ جب قومیں اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ پھر آگے پیچھے کی مہلت نہیں دیتا اور پھر اجل کا حکمہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان فرامین پر یقین نصیب فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ حسن غوروی کی جانب سے 1000 روپے جمعہ مسجد میں، مرحوم داؤد بھائی بھجا کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے 1000 روپے جمعہ مسجد میں، طاہر عبید اللہ مخادار کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے، ایک مسلم بھائی کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1500 روپے اور مدرسہ محمدیہ میں 5000 روپے، صدیق بھائی یوسف کوٹھی والا ان کی جانب سے جمعہ مسجد میں 2000 روپے، نظمہ بہن مولانا یونس ولوی ان کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے، قبرستان میں 1000 روپے، مسجد زکریا میں 1000 روپے، عابدہ بہن محمد کوٹھیا کی جانب سے مدرسہ محمدیہ میں 500 روپے اور قبرستان میں 500 روپے، عفیفہ ذاکر عبداللہ غوری کی جانب سے مسجد آمینہ میں 500 روپے۔ اللہ تبارک و تعالی نتیجہ کو قبول فرمائے، دائم میں بہترین وسعت فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ قصوروں کو معاف فرما دیجیے، گزری ہوئی زندگیوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے، یا اللہ اخلاص للہ تقوی و طہارت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اتقم من النار کا پہلا دن ہے، اتقم من النار کے عشرے کا پہلا دن، اے اللہ رمضان اختتام پذیر ہے، اے اللہ 20 دن پورے ہو گئے، یا اللہ لیلۃ القدر کی جو طاق آتے ہیں اس میں سے ایک رات بھی پوری ہو گئی، اے اللہ اتقم من النار کے عشرے کی پہلی افطاری کرتے جا رہے ہیں، اے اللہ جہنم کی آگ سے آزادی کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ جہنم کی آگ سے آزادی کا یا اللہ پروانہ دے دیجیے، یا اللہ وہ بڑھے میاں پڑھنا کے پیچھے میزاب رحمت کے نیچے بیٹھ کر یا اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں مجھے حج قبول ہوا اس کی سند دے دے، اور آپ کو پکار کر کہا، آپ نے پڑھنے سے میزاب رحمت سے ان کے لیے پرچی بھیج دی، اے اللہ ہم بھی رو کر آپ سے کہہ رہے ہیں ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی کی پرچی دے دیجیے۔
ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا پروانہ دے دیجئے۔ اے اللہ کہہ دیجئے کہ میں راضی ہو گیا اور جہنم کی آگ سے بچانے کا فیصلہ کر دیا۔ اے اللہ آپ ہمارے معبود ہیں، اے اللہ آپ ہمارے خالق اور مالک ہیں، یا اللہ آپ ہی کو پکارتے ہیں، آپ ہی نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یا اللہ ضرور آپ جواب دیتے ہیں، ضرور آپ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت کی ہماری مانگی جانے والی دعا کو منظوریت دے دیجئے اور اللہ جہنم سے بچانے کے فیصلے کر دیجئے۔ اے اللہ بلا استحقاق جنت الفردوس میں جگہ دینے کے فیصلے کر دیجئے۔ اے اللہ راضی ہو کر اے اللہ زندوں کی مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ قبروں میں سوئے ہوئے کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا کر منتہا نظر تک کشادہ فرما دیجئے۔ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یا اللہ مسجدوں میں مدرسے میں قبرستان میں لوگ اپنی کمائیاں لگا رہے ہیں، اے اللہ ان کا دینا قبول فرمائیے اور جن کو اس مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دیا ہے ان کی روحوں تک ثواب پہنچا کر جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ امت کی بیماریاں دور فرما دیجئے، امت کو عافیتیں دے دیجئے، تندرستیاں دے دیجئے، امت کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے انحطاط کو ختم فرمائیے، ہماری ذلت یا عزتوں میں مدد کیجئے۔ اے اللہ ہماری انحطاط کو ختم فرما کر ترقیاں دے دیجئے۔ اے اللہ سربلندی دے دیجئے، ایمان کی حلاوتیں دے دیجئے، حلت و حرمت سمجھا دیجئے، حلال کو اختیار کرنے کی، حرام کو چھوڑنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوپہر میں قبول فرمانے کے فیصلے فرما دیجئے۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔